اب میں نے کہا کچھ لوگ صحابہ کی محبت میں یزید کو بھی معاذ اللہ رضی اللہ کہنے لگے، تو ہم تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے بھی یزید پہ لانتے بھیجیں گے، سر بازار بھی یزید پہ لانتے بھیجیں گے۔ یار جو خون رسول کا دشمن ہو وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جس نے حسین ابن علی، یہ کیسے ممکن ہے کہ قتل حسین میں یزید کا ہاتھ نہ ہو؟ یار مخبر صادق نے پہلے خبر دے دی تھی، پہلے اعلان کر دیا تھا۔ جب آپ آقا علیہ السلام کی چچی جان حضرت ام فضل فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب بڑا عجیب سا تھا۔ خواب کیا تھا؟ فرماتی ہیں کہ حضور کے جسم کا ایک ٹکڑا نا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ کہتی میں بڑی پریشان ہوں، حیران ہو گئی، خواب بڑا عجیب خواب ہے۔ کہتی میں حضور کی بارگاہ میں چلی گئی، یا رسول اللہ میں نے عجیب خواب دیکھا۔ فرمایا کیا خواب دیکھا؟ حضور آپ کے بدن اقدس کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، یہ خواب برا نہیں ہے۔ حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے اللہ میری بیٹی کو سونا پتر عطا فرمائے گا، بیٹا عطا فرمائے گا، ام فضل وہ تیری گود میں کھیلے گا، پھر ایسا ہی ہوگا۔ حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، سرکار دنیا میں تشریف لائے، کملی والے نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ ذرا غور کیجئے گا حسین کتنے بڑے بندے کا نام ہے، کتنی بڑی ہستی کا نام ہے، کتنی بڑی شخصیت کا نام ہے، جو آیا گود زہرا کی، اٹھایا مصطفیٰ نے یداللہ والے ہاتھوں پہ، حضور نے اپنے لعاب سے گٹی عطا فرمائی۔ حسین ابن علی تیرے مقدروں کو سلام۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس چشمائی اور کانوں میں اذان پڑھی۔ حسین کے کانوں میں اذان پڑھنے والے مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ جن کے دل پہ قرآن نازل ہوا، وہ مصطفیٰ جس کی قسمیں اللہ قرآن میں فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اذان نماز کے لیے ادا نہیں فرمائی، یہ نہیں کہ اذان کے لیے نماز کے لیے حضور نے اذان نہیں دی ہے، لیکن حسین کے کانوں میں حضور نے اذان پڑھی۔ بڑی گہری بات لکھنے والے نے لکھ دی، آقا علیہ السلام نے کیوں اذان نہیں پڑھی نماز کے لیے؟ کہ چونکہ اس میں بلاوا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ مولوی صاحب اذان دے دینے آن والے مرضی کر دینے، اپنی مرضی سے مسجد میں دل کیا تو آ گئے، نہیں تو اللہ اکبر۔ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے جب خدا نے پکڑ لیا بلا کر تمہیں سامنے؟ قیامت کے دن پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہوگا۔ پہلا سوال، حضور نے اذان نہیں پڑھی کہ اگر میرے بلاوے پہ ہو سکتا ہے کوئی مصروف ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی نہ آیا تو پھر احکام خدا بندی کوئی اور نازل ہو گئے تو کیا بنے گا؟ لیکن حسین کے کانوں میں حضور نے اذان پڑھی۔ آقا حسین نے آنکھیں کھولی، آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے نانے مصطفیٰ سے باتیں کی۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کی زبان چوسی ہے، کتنی تاثیر ہے اس لعاب میں، جو کھارے پانی میں جائے تو میٹھا، ٹوٹے بازو پہ لگے تو وہ جڑ جائے، اگر آنکھ کا ڈیلا باہر آ جائے لعاب دہن لگ جائے تو وہ جڑ جاتا۔ اللہ اکبر۔ وہ لعاب دہن حضرت آقا حسین نے چوسا۔ حضور علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے کانوں میں اذان پڑھی، آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈال کے بات تو کی ہوگی، نانا مصطفیٰ اگر آپ کی زبان ہے تو کان حسین کے ہیں، اذان آپ نے سنائی ہے، وقت آیا تو کربلا میں اس اذان کی لاج رکھ کے دکھا۔ یا رسول اللہ وقت آنے پہ جو آپ نے میرے کانوں میں اذان سنائی ہے اس کی لاج رکھ کے دکھا دوں گا۔ یار ایک طرف حسین ابن علی، میں نے کہا رتبہ دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، سامنے حضرت عمر فاروق آ گئے، دیکھا اور کہا حسین تیرے قدموں پہ تیرے مرتبے پہ قربان نہ جاؤں، وارے وارے نہ جاؤں؟ واہ حسین کتنی سونی سواری ملی ہے یار، حضور کے کندھوں پہ حسین سوار ہے۔ عمر کہتے حسین تیری عظمت کو سلام، کتنی سونی سواری ملی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر دیکھتے نہیں سوار کتنا سونا ہے؟ عمر اگر سواری سونی ہے تو دیکھو تو صحیح سوار کتنا سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں رات کے وقت مجھے کوئی کام تھا، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، کہتے جو مجھے حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ کہتے حضور نے نا بکل مبارک اوڑی، چادر مبارک، یا ایھا المزمل، کہتے سونی چادر، مجھے محسوس ہوا چادر کے نیچے کوئی چیز جنبش کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟
आका अलैहिस्सलाम ने चादर खोली, एक तरफ हसन थे, दूसरी तरफ हुसैन। क्या शान में आपको बताऊं यार, क्या मुकाम आपको बताऊं मैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिनको अपने कंधों पे उठाया, जिनको अपनी जुबान चिसवाई, वो हसन हुसैन। वो हुसैन के मुकाबले यजीद लाते हो, वो बदबख्त, वो जो शराबी था। अच्छा यहाँ में रुके ना, अहले बैत तहार की मोहब्बत का एक वाक़या अर्ज करना चाहता हूँ। कहाँ हुसैन, और कई नस्ल नीचे तक हुसैन बिन अली का खून, सैयदा ज़हरा की साहबजादी, बलख में ना उनका शोहर इंतकाल कर गया, शहर से बसरा मुंतकिल हो गई। तो हालात कुछ ऐसे बने कि फाके की नौबत आ गई। उन्होंने सुना कि इस शहर में दो रईस रहते हैं, एक मुसलमान है और एक मजूसी है। आपने कहा कि मैं तो मुसलमान के पास ही जाऊंगी क्योंकि नबी का कलमा पढ़ने वाला है। मुसलमान के दरवाजे पे गई, दस्तक दी, अंदर से वो मुसलमान रौनक से भरा, तकब्बुर से भरा और दौलत के नशे में धुत बाहर आया। उसने कहा बीबी क्या काम है? कहा मैं सैयदजादी हूँ, शोहर इंतकाल कर गया है, बेटियां हैं, भूख की वजह से परेशान हूँ, तेरे दरवाजे पे मुझे मजबूरी ले आई है। मैंने सुना है कि तू बड़ा रईस है, मेरी कुछ मदद कर दे, वादा करती हूँ क़यामत वाले दिन नाने मुस्तफ़ा से सिला लेके। मैं नाने मुस्तफ़ा से सिला। यार आज हम भी ना दरवाजे पे अगर कोई आ जाए, हम बड़े सवाल करते, बड़े, और वही एक 10 या 100 का नोट अल्लाह की राह में देने वाला, अगर उसे चंद दोस्त मजबूर करे ना घर वाले, जनाब आज फलां होटल पे जाएंगे, वो कहते चलो कोई बात नहीं, पैसा है कदे वास्ते, पैसा सिर्फ तेरी याशी के लिए था, होटलिंग करने के लिए था, गप्पे लगाने के लिए था, लोगों के साथ जो सफर पे और जनाब कभी किसी जगह और कभी किसी जगह पे जाने के लिए तुझे पैसा दिया था, ये तो तेरे लिए आजमाइश है। तो उसने कहा अच्छा मैं तेरी मदद तो करता हूँ, लेकिन बता तेरे पास सैयदजादी होने की दलील है कोई? मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे बता तू वाकई सैयदजादी है। परेशान थी पहले बेचारी, चली गई और जब चौराहे में गई तो चौराहे के करीब वो मजूसी का घर था। बच्चियों के रोने की आवाज सुनी ना तो दौड़ के बाहर आया। उसने कहा बीबी मैं कोई मदद करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, चूंकि ज़रूरतमंद थी तो ये ना सोचा कि ये मजूसी है। अब घर तशरीफ़ ले गई, बताया मैं मुसलमानों के नबी की बेटी, हालात ने मजबूर कर दिया है, फाके के आलम है, 2 वक्त का खाना मिल जाए। उसने बड़ी खिदमत की, बिस्तर बिछाया, एक घर तैयार करवा दिया, बीबी साहब आप यहाँ रुके, खाना बनवाया, सेवा की, खिदमत की। अल्लाह अकबर, रात ख्वाब में ना एक मंजर देखा, एक ख्वाब मजूसी ने भी देखा, एक ख्वाब उस मुसलमान ने भी देखा। उसी रात सैयदजादी खाना खा के सो गई, बेटियां सो गई, वो मुसलमान ख्वाब में मंजर देखता है, क़यामत बपा है, सैयदुल अंबिया खड़े हैं, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं। उसने एक महल देखा, उस महल की तरफ बढ़ा जो उसे बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। जब महल की तरफ बढ़ा ना, कमली वाले अलैहिस्सलाम ने रोक लिया, कहा रुक जा, कहाँ जा रहे? हुजूर मैं मुसलमान हूँ, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। या रसूल अल्लाह मैंने कलमा पढ़ा है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बताना तेरे पास कलमे की सनद है? कोई तेरे पास मुसलमान होने की दलील है? चीखें निकल गई, चीखें निकाय, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। मैंने एक सैयदजादी से दलील मांगी थी सैयद होने की, मुस्तफ़ा करीम ने मुझसे मुसलमान होने की दलील मांग ली है। और यहाँ ये बात भी पल्ले बांध ले, इसका मतलब है कि हुजूर को हमारे अमाल की खबर है। इसका मतलब है कि हुजूर जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम को खबर है हम क्या कितने लोगों को धोखे देते हैं, दिन में कितने झूठ बोलते हैं, कितने फराड करते हैं, हुजूर जानते हैं। अल्लाह अकबर, सुबह हुई ना तो दौड़ लगा दी। उसने कहा मैं जाऊं, इधर किधर ही होंगे। उसे पता चल गया कि वो मजूसी के यहाँ सैयदजादी क़याम पजीर है। दौड़ के गया ना तो दरवाजे पे दस्तक दी, कहा मेरे नबी की औलाद तेरे घर में, दे दे, तू मुसलमान नहीं है, तो मजूसी है, मेरा हक बनता है कि मैं अपने नबी की औलाद को अपने घर में रखूं। उस मजूसी ने जो जवाब दिया ना, तड़पा देने वाला, कहा खबरदार, खबरदार, पहले था अब नहीं रहा, पहले मजूसी था अब नहीं रहा। जो ख्वाब तूने देखा वो ख्वाब मैंने भी देखा, जो ख्वाब मंजर तूने देखा वो मंजर मैंने भी देखा।
جہاں تجھے مصطفیٰ نے دھتکار دیا وہاں مصطفیٰ نے مجھے سینے سے لگایا، کلمہ بھی پڑھا دیا اور جنتی بھی بنا دیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، بولو یار تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، میں نے کہا حسین کی بیٹی زہرا کی لخت جگر کئی نسلوں سے کئی واسطوں سے ہو کے یہ سیدزادی اگر مسلمان بھی ہو اور بے ادبی کرے ایک سیدزادی کی، مصطفیٰ جنت کے دروازے سے ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ اور ذات کا مجوسی بھی ہو، مذہب کا مجوسی بھی ہو، سید کا ادب کرنے والا ہو، مصطفیٰ جنتی عطا کرتے، مصطفیٰ اسے جنت عطا کرتے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میری گفتگو کا عنوان خاصا طویل تھا لیکن بڑی میں لفظ نہیں آپ کے سامنے رکھ سکتا۔ دعا کیا کرو یار اللہ ہمیں مل جل کر دین کا کام کرنے کی توفیق، مل جل کر۔ میں نے کہا ایک وہ جو کہتا ہے میں یزید کو تو نہیں مانتا لیکن یزید کے نظریے کو مانتا ہے، ایک بندہ یار دیگے بھی پکائے۔ اچھا چلے میں آخری جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک خطیب ہے، ایک مقرر ہے، ایک ذاکر ہے، 50-60 ہزار لاکھ روپیہ لے کے وہ آیا، اس نے کہا مجھے پروٹوکول بھی دے، گاڑی بھی دے جناب، مجھے اتنی فیس بھی دیں، اچھا کھانا بھی دیں، اور جاتے جاتے بیان کیا کرے گا؟ وہ مصائب سنائے گا، حسین کو مظلوم ظاہر کرے گا۔ یہ مسلمانوں کا شیوا دے۔ حسین، حالانکہ حسین مظلوم ہے، اللہ کی قسم حسین جیسا بہادر ہی کوئی نہیں ہے، حسین جیسا یار وہ نماز کیسی نماز ہوگی؟ اتنے دکھوں کے باوجود حسین کا سر سجدے میں ہے۔ یار وہ نظریہ تو دیکھو نا، حسین کا نظریہ کس کے پاس ہے؟ اوے تم ماتم بھی کر، تو دیگے بھی پکا، تو محفل حسین بھی کر، لیکن اگر تجھے حسین کے نظریے سے پیار نہیں ہے، حسین نے تو زانیوں کے خلاف کھڑے ہو کے اعلان جہاد کیا، شرابیوں کے خلاف کھڑے ہو کے، وہ جو اسلام کی دجیاں اڑا رہے تھے، حسین ابن علی تو اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ آج تیرا نظریہ یزید جیسا ہو اور تو دیگے پکائے، اللہ کی قسم حسین راضی؟ بولو یار یہ سچی بات ہے، حسین راضی؟ حسین تب راضی ہوگا جب حسین کے نظریے پہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ حسین تب راضی ہوگا جب تو زنا چھوڑے گا، جب تو شراب چھوڑے گا، جب تو گناہ چھوڑے گا، جب تو قرآن کو سینے سے لگائے گا، جب تو نماز سے محبت کرے گا۔ اللہ کی قسم یہ حسین کا نظریہ ہے، یہ حسین کا نظریہ۔ کربلا ہے کیا؟ نظریے کی جنگ ہے۔ اس نے کہا میں مال بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، حکومت میں حصہ بھی لے لے، حسین میری بیعت کر لے۔ حسین نے کہا تو مصطفیٰ کی شریعت کا پہرے دار نہیں ہے، میں علی اکبر دے دوں گا پر تیری بیعت، علی اصغر دے دوں گا تیری بیعت، اونو محمد دے دوں گا تیری بیعت، میں ویر عباس قربان کر دوں گا تیری بیعت۔ اوے میں شرابی کو نہیں مانوں گا، میں زانی کو نہیں مانوں گا، میں جھوٹے کو نہیں مانوں گا۔ آج جھوٹے کا ساتھ بھی دے اور کہے میں حسینی ہوں، دیگ 100 پکا لے۔ اگر تو جھوٹے کے ساتھ کھڑا ہے، اگر تو ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، اگر تو باطل کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ کی قسم حسین راضی نہیں۔ اگر حسین کو راضی کرنا ہے تو نظریے کے ساتھ راضی کرو، اپنے کردار کے ساتھ راضی کرو۔ اما توفیقی الا باللہ۔